قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو بھی پوچھئے، وہ بھی اپنے ایگزامز میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ بزنس مین کو پوچھئے، وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ جاب والے کو پوچھئے، وہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کامیابی کے لیے انسان کے پاس اللہ رب العزت نے ایک عظیم دولت دی ہے، اللہ رب العزت نے، وہ ہے وقت کی شکل میں۔ جو انسان آلریڈی کامیاب ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی وقت دیا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا اس کے پاس بھی اتنا ہی وقت ہے۔ اگر میں آپ کو آج 1,00,000 روپے دینا چاہتا ہوں، یا پھر سمجھیے کہ 10 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں۔ 1,00,000 آج کل کے حساب سے بہت کم ہو گئے، 1,00,000 میں تو گاڑی بھی نہیں آ رہی ہے۔ 10 لاکھ روپے اگر میں دینا چاہتا ہوں، کیا کریں گے آپ 10 لاکھ کا بتائیے؟ ایک ہی دن میں آپ کو خرچ کرنا ہے، خرید لینا ہے، اس کو کنزیوم کر لینا ہے، استعمال کر لینا ہے۔ جو رکے ہوئے کام ہے وہ کام مکمل کر لیں گے۔ جی آپ کیا کریں گے بتائیے؟ جی گاڑی لیں گے۔ اچھا، تو 10 لاکھ میں سے 1-2 لاکھ کی تو گاڑی آ جائے گی، اس کے بعد ماشاءاللہ کئی بزنس میں انویسٹ کریں گے۔ دیکھیے، جیسا اچانک پتا چلا کہ 10 لاکھ روپے آ گئے، فوراً دماغ چلنا شروع ہو گیا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تو پلاننگ شروع ہو گئی۔ وہ ایک ہی دن میں ختم کرنا ہے، وہ کیسے اس کو ختم کروں گا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو، ہم کو، جیسا ہم ریچارج کرتے ہیں فون میں، رات میں 12 بجتے فون میں خود بخود 1.5 GB آپ جو ریچارج کرتے ہیں 1.5 GB کا ہو یا پھر 2.5 GB ہے، خود بخود آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو یوز کریں یا نہ کریں، دوسرے دن پھر آپ 2 GB خرچ کریں، 0.5 GB بچ جاتا ہے، پھر دوسرے دن وہ دوبارہ کیری فارورڈ نہیں ہوتا ہے۔ وقت کی بھی یہی مثال ہے۔ وقت جو 24 گھنٹے آپ کو، ہم کو ایک دن ملا، وہ ایک ہی دن میں آپ کو 24 گھنٹے ملے۔ کامیاب انسان کو بھی 24 گھنٹے ملے، سب کو 24 گھنٹے ملے۔ اب اس 24 گھنٹے میں کامیاب انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہوئے اس کے ایک ایک پل کو وہ استعمال کرتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہم اپنے آپ کو ناکامی سے، ہم خود بخود ناکام ہوتے جا رہے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں، حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، صحابہ کی سیرت میں نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام جو اپنی تجارت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے لیے اللہ رب العزت نے دن کے پہلے حصے میں برکتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے برکتیں رکھ دی ہے دن کے اول حصے میں۔ صبح فجر کے ساتھ اگر ہم اٹھ جائیں تو اول وقت میں اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو کبھی بھی اگر ہم پہلے اٹھ گئے اور ہم فجر کے بعد پھر نہ سوتے ہوئے اگر ہم دین کا دوسرا کام کر لے، تو یقین جانیے وقت میں کافی برکت ہوتی ہے۔ اگر سورج آپ سے پہلے اٹھ گیا، کبھی بھی سورج کو پہلے اٹھنے نہ دے، پہلے خود اٹھ جائیں۔ سورج اگر بعد میں اٹھا یا پھر آپ بعد میں اٹھے، سورج پہلے اٹھ گیا، تو پھر سمجھ جائیے گا کہ اس دن ہمارا زوال ہے، کیونکہ سورج نے پہلے اٹھ گیا، سورج اٹھ کے آپ کو اٹھا رہا ہے۔ جس دن سورج کو ہم ہرانا شروع کریں گے، جس دن اس سے پہلے ہم اٹھنا شروع کریں گے، یقین جانیے اس دن سے ہماری کامیابی قدم چومنے نظر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں آیا ہے کہ صحابہ کرام دن کے اول حصے میں تجارت کرتے تھے، فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک وہ تجارت کرتے تھے۔ آپ نے احادیث میں سماعت کیا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیل اللہ فرماتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد کھا لیتے تھے، اس کے بعد کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیتے۔ آپ دیکھیے جو لیبرز ہوتے ہیں، محنت کرنے والے، گھر بنانے والے، وہ لوگ دوپہر میں 1 گھنٹے کا وہ لوگ بریک لیتے ہیں۔ صبح 8:30-9 بجے وہ لوگ اپنے کام پہ چڑھتے ہیں، پھر 9 بجے سے 1 بجے تک مسلسل وہ کام کرتے ہیں، پھر 1 بجے سے 2 بجے تک ان کا بریک ہوتا ہے۔ وہ 1 گھنٹے میں وہ لوگ اپنا کھانا بھی کھاتے ہیں اور 15-20 منٹ کی ان کی پاور نیپ بھی ہو جاتی ہے، اور وہ پاور نیپ ان کو اتنا تازہ کر دیتی ہے کہ پھر دوبارہ اٹھ کر وہی محنت مشقت جو جستجو سے وہ صبح 9 بجے شروع کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ اپنے کام کو نپٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا سبب ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اٹھتے ہی لیٹ پہلے۔ اب جو اسکول وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ تو ان کا معاملہ تو خیر جلدی اٹھ جاتے ہیں، صبح 7:30-8 بجے سے اسکول کی بس آنے لگتی ہے، پھر جلدی جلدی اٹھ کے وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن کولنگ جیسا ختم ہوئی اس کے بعد سے اپنی منمانی شروع، اور جہاں سے اب اپنی منمانی کرتے ہیں وہاں سے اپنی آخرت کو بھی ہم تباہ کر رہے ہیں، ہم زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ ممبئی میں آزاد میدان کے پروگرام میں جب ہم گئے وہاں پر، تو ہم نے دیکھا کہ سیٹرڈے، کیونکہ پروگرام فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے تھا، تو سیٹرڈے فرائیڈے ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے جیسے ہم باہر آ رہے تھے، بچے اسکول بیگ لے کر راستے سے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھ کے جب ہم باہر نکلے تو بچے اسکول سے واپس آ رہے ہیں۔ تو ممبئی میں اسکول کا سسٹم شاید ایسے ہی ہے، صبح 7 بجے سے 1 بجے تک اسکول، اس کے بعد پھر دن بھر بچے چاہے وہ سو جاؤ، اس کے بعد پھر پڑھائی کر لو، اس کے بعد جو کر لو، دن کا سارا وقت ان کا ہوتا ہے۔ تو اول وقت میں صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، وہ تجارت ان کو کبھی کسی کا محتاج نہیں بنا، صحابہ کرام کبھی کسی کے محتاج نہیں تھے۔ اگر کوئی سوال بھی کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تجارت کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے
کچھ کھجوریں یا پھر کچھ سامان لے کے آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو فروخت کرو بازار میں اور کلہاڑی لے کر آؤ۔ جب کلہاڑی لے کر آئے تو پھر کلہاڑی سے وہ محنت مشقت کر کے اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کا انہوں نے اہتمام کیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے وقت کو ضائع نہ کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کیا کرتے تھے، بہترین پلانر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ، جو شخص پہلی مرتبہ اسلام کو جب پیش کیے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کیے، جب واپس قافلے کو لے کر آئے تو کیا سبب ہے 1,25,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ کیا بہترین پلاننگ کیے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ پلاننگ کے بغیر کیا 1,25,000 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا یہ کیا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم پلان نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم فیل ہونے کی پلاننگ کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں if you plan to fail you will fail to plan۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، اپنے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آپ اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ کیا کرنا ہے، ڈوز اپن ایک رات پہلے کو لکھ لیا کریں لٹرلی۔ الحمدللہ میں کرتا ہوں، جو کرتے ہیں وہی بولنا چاہیے، ورنہ پھر یہ کوئی بات اثر نہیں رکھتی۔ 2 دن کا کم سے کم بھی آگے کے سیٹرڈے میں کیا کرنا ہے، سنڈے میں کیا کرنا ہے، اس کی ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایک ہفتے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ امیر سنی دعوت اسلامی سے ایک بار ایسے بات کرنے کا موقع ملا حضرت سے، تو میں نے پوچھا حضرت کو کہ حضرت آپ یہ سارے کی چیز کیسا نپٹا لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا آج سے 3 مہینے کا ڈے بائی ڈے میرے پاس پلان ہے۔ کیا آپ کے پاس یہ پلان ہے؟ ڈے بائی ڈے آج سے 3 مہینے کے بعد کا، کس دن کہاں جانا ہے، کس سے ملاقات کرنا ہے، کیا بات کرنا ہے۔ اور ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ 60 مدرسے 70 مدرسے سارے کے سارے ہندوستان میں الحمدللہ چلتے ہیں، چاہے وہ انگلش میڈیم اسکول کی شکل میں ہو، چاہے وہ دینی پڑھائی یونیورسٹی ہو، چاہے جامعہ ہو۔ تو پلان اگر کرتے ہیں ہم تو یقین جانیے آسانی کے ساتھ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر پائیں گے اور وقت بچ جاتا ہے، کافی برکتیں اس میں ہوتی ہے الحمدللہ۔ کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں، مولا سب میں پہلے مجھ کو ہم تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔